اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرم گاہیں ڈھانکتی ہے، اور آرائش کے کپڑے بھی اتارے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اے آدم کی اولاد، رب نے تم پر پوشاک اتاری، یعنی حقیقت کا علم، جو تمہاری شرم گاہیں، یعنی تمہارے عیب، یعنی تمہارا وہ احساس، وہ وہم، وہ خیال جو میرا جسم، میری میں کے عیب کو ڈھانک دیتا ہے۔ تو اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اے بنی آدم، تمہارے وہم اور خیال کہیں تمہیں یقین کی راہ سے نہ ہٹا دیں، جیسے اسی وہم و خیال نے یقین کی راہ سے شک میں ڈال کر تمہارے ماں باپ، یعنی تمہارا شعور اور جسم کا جوڑا اس حالت سے نکال دیا جس میں کہ وہ تھے۔ یہ وہم و گمان اور اس کے تحت کام کرنے والی ساری قوتیں تمہیں اس جگہ سے کنٹرول کرتی ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ انسان اکثر اپنا آپ، اپنی غلطیاں، اپنے عیب، اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں دیکھ نہیں پاتا، کیونکہ اس کے شعور میں یہ میں کا لباس کہ انا خیر منہ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے انسان، تو زندگی میں بارہا دفعہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں کام کر لینا چاہیے۔ تو کتنے ہی ارادے کرتا ہے جو نیکی پہ عمل کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن اس ارادے کی راہ میں، اس فیصلے کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تیرا وہم ہے، گمان ہے۔ یہ تیرے وہم کی سوچ تجھے مجبور کر دیتی ہے، بہت سے ہیلے بہانے بنا دیتی ہے، بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے کہ مشکل ہے تم یہ کام کر سکو، تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی۔ تم نہیں مانے تو یہ جو آسانیاں ہیں، یہ جو تمہارے ارد گرد آسائشیں ہیں، سب جاتی رہیں گی۔ بہت بھوت سوار ہو گیا تمہارے پہ کہ سچ بولنا ہے، مگر پھر اس سچ بولنے کی قیمت بڑی چکانا پڑے گی تمہیں، کیونکہ جو تمہارے ارد گرد بیشتر وجود ہیں، جو بہت سے اور جسم ہیں، وہ تمہاری سچائی کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے قبول کی تو انہیں بھی عمل کرنا پڑ جائے گا اور ان کے کئی فائدے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ سچ بولنا نیک کام ہے، ایک بہت اچھی بات ہے۔ تو اے انسان، تیری جبلت، تیری فطرت میں ہے کہ تو جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، مگر ذرا سوچو کہ پھر تمہارے گھر والوں کا، تمہارے پیاروں کا کیا بنے گا؟ پیسے بھی کم ہو جائیں گے، سہولتیں کم ہو جائیں گی، دنیا کا مال کم ہو جائے گا۔ کیا کرو گے تم اگر بچہ بیمار پڑ گیا، علاج کے لیے پیسے نہ ہوئے، کوئی مشکل وقت پڑ گیا تو کون مدد کرے گا میری؟ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا سچائی کا، دین کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، تو ذرا رک جاؤ، بس یہ 2-4 کام کر لو جلدی سے، پھر آ جانا اللہ کے حکموں کی راہ پہ، کر لینا توبہ تم۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، میری مجبوریاں جانتا ہے، وہ میرے مسائل جانتا ہے، ابھی بہت وقت ہے، کر لیں گے توبہ۔ تو اے انسانوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ اے انسانوں، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقعہ
اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ بڑا دھوکے باز کون؟ بڑا دھوکے باز؟ اور اللہ کا وعدہ کون سا وعدہ؟ ارے ابھی بھی نہیں پہچانے بڑے دھوکے باز کو کہ کون ہے وہ؟ اور دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ شیطان یعنی تمہارے وہم و خیال تمہیں اس صراط مستقیم کی پیروی سے روک دے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا وہم و خیال اس صراط مستقیم پر گامزن ہونے والوں کا کھلا دشمن ہے اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزماتا ہے۔ تو صراط مستقیم پہ چلنے سے کون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے سچ بولنے سے؟ کون روکتا ہے ایماندار رہنے سے؟ کون کہتا ہے کہ دنیا کے مفادات اکٹھے کرو، اپنی مرضی کرو، میرا جسم میری مرضی؟ تو میرا کھلا دشمن اور سب سے بڑا دھوکے باز یہ میری نیک سوچ کے دوران پیدا ہونے والے وہم و خیال جو ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے سے روکتے ہیں، یہی مجھے ڈراتے ہیں۔ یہی شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ ایک دن یہ جسم، یہ امانت تم سے واپس لے لی جائے گی، اور تمہارا یہی امتحان ہے کہ اس جسم کے ٹھکانے میں رہتے ہوئے اپنی حقیقت کو مت بھول جانا۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ تمہارا ظاہری جسمانی وجود ہی تمہارے باطنی وجود کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب یہ وسوسوں کا وہم، یہ شک، تم اس کے شکار ہو جاتے ہو تو ہم نے اس وہم و خیال سے پہلے ہی آدم کو آگاہ کر دیا تھا، آدم کو یعنی شعور کو، لیکن وہ بھول گیا۔ ہم نے اسے پرعزم نہیں پایا کہ وہ اس وارننگ پہ، اللہ کے حکم کی تعمیل پہ اپنے آپ کو قائم رکھتا۔ تو پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ ہم نے کہا اے آدم، یہ ابلیس، یہ تمہارا وہم و خیال تم کو یعنی شعور کو تمہارے جوڑے سمیت یعنی تمہارے جسم کو جنت سے یعنی سکون کی حالت سے نکال نہ دے، یعنی تمہیں محدود نہ کر دے جسمانی نظام تک، جسمانی صلاحیت تک، یا میرے جسم کے احساس کے حوالے تک محدود نہ کر دے اور بھلا دے تمہارا آفاقی شعور، تمہاری اصل حقیقت۔ تو ہم نے اس وہم و خیال سے پہلے ہی آدم کو آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کے دشمن یہ وہم و خیال ہیں، تمہیں تمہاری جسمانی سوچ تک ہی محدود کر دیتے ہیں اور تمہاری باطنی حقیقت تمہاری آنکھوں سے بھلا دیتے ہیں کہ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ بھوک، پیاس، دھوپ اور ننگا نہیں ہوگے، یعنی تمہیں کسی خواہش کا احساس نہ ہوگا، ضرورت نہ پڑے گی کیونکہ ضرورت جسم کے ساتھ ہے، اور تم ننگے نہیں ہوگے کیونکہ جب جسم نہیں ہوگا، خواہش نہیں ہوگی، تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو دوسروں سے چھپ کر کیا جاتا ہے۔ رشوت لے لی، دھوکے بازیاں کر لیں، جھوٹ بول دیے، اور پکڑے جانے پر سب کے سامنے انسان جب ننگا ہوتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے۔ اپنے عیب، اپنی خامیاں، اپنے نقص جب سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو شعوری حالت میں تم ان خرافات سے بچے رہو گے اگر تم نے اپنے ظاہری جسم کو اہمیت نہ دی۔ اور پھر شیطان وہم و خیال نے
اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے؟ یعنی اللہ کے حکم کے خلاف دل میں وہم آ گیا، شک آ گیا، میں کا، میرے جسم کی میں کے خیال نے آدم کو، انسان کو ہمیشہ اس دنیا میں بھی یہ احساس دلایا اور دلا رہا ہے کہ یہ سب ہمیشہ رہے گا، اور اسے ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ اور اللہ کا وعدہ وہ مقرر وقت بھول جاتے ہیں کہ جسم واپس بھی ہو جانے ہیں، موت بھی آنی ہے۔ تو پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا۔ تو پھر اس جوڑے نے، ان دونوں نے، یہ دو کون، ایک شعور اور ایک جسم نے اس وہم کو قبول کر لیا، میرے جسم کے ہونے کے احساس کو قبول کر لیا، ظاہری حالت کو، جسمانی حالت کو آفاقی شعور پہ ترجیح دے دی اور اللہ کے حکم کے خلاف عمل کیا، تو حقیقت سامنے آ گئی اور ان پر یعنی شعور اور جسم پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی۔ جسم کے عیب، جسم کا محدود ہونا، جسم کی کمیاں، جسم کی خامیاں، جسم کے نقص، جسم کی کمزوریاں سب ظاہر ہو گئیں۔ کہاں سوچا ہمیشہ کو فائدہ ہو جائے گا، اور کہاں حقیقت نے ننگا کر کے رکھ دیا تو شرمندگی ہوئی۔ ٹھیک اسی طرح جب دنیا میں کسی ایسے بندے کی چوری پکڑی جائے جو بڑا نیک مشہور ہو، اور اچانک اس کی نیکی سے پردہ اٹھ جائے، گویا ننگا ہو گیا سب کے سامنے، تو جب یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا عمل کر دیا، جسم کو فوقیت بخشی اور سمجھا یہ مجھے ہمیشہ قائم رکھے گا، میں ہمیشہ اس میں رہوں گا، اور جب حقیقت کچھ اور نکلی تو لگے جنت کے پتوں سے خود کی کمیوں کو ڈھانکنے۔ انہوں نے اپنے جسمانی احساس کو چھپانے کی کوشش کی، غیر جسمانی دائمی فطرت کی بیداری کے ساتھ، تو اب آدم شرمندہ ہوئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہیں ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں کہنا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو انہوں نے یعنی انسان کی جسمانی اور شعوری حالت نے کہا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اور جب دونوں حالتوں نے اپنی غلطی کو مانا، شرمندے ہوئے، تو پھر اس کے رب نے اسے یعنی آدم کو سرفراز کیا، پھر اس کی توبہ قبول کی اور راہ دکھائی، پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا اور اسے پاک کیا، اس نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے اس کی حقیقت کی تکمیل کرنے کے قابل بنا دیا، یعنی پھر اس کے رب نے چن لیا کہ یہ آدم، یہ انسان میرے ناموں کی صفات کو، میری پہچان کی نشانیوں کو اپنے قول و عمل سے ظاہر کرے گا، تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ بڑی اہم بات ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اپنی میں کو، اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے آگے اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے قرب کی راہ ہموار کر دیتا ہے، اس کو علم دیتا ہے، آسانیاں دیتا ہے، اپنے راستے کی جانب اور اس کی بخشش کرتا ہے۔ تو اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرم گاہیں ڈھانکتی ہے، اور آرائش کے کپڑے بھی اتارے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو آدم کی اولاد، رب نے تم پر پوشاک اتاری یعنی حقیقت کا علم، جو تمہاری شرم گاہیں یعنی تمہارے عیب، یعنی تمہارا وہ احساس، وہ وہم، وہ خیال کہ جو میرا جسم یا میری میں کے عیب کو ڈھانک دیتا ہے، جس طرح تمہارے ظاہری جسم کو تمہارا ظاہری لباس ڈھانک دیتا ہے، تمہاری شرم گاہوں کو، تو جس طرح تمہارے ظاہری جسم کو تمہارا ظاہری لباس ڈھانک دیتا ہے، تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانک دیتا
دیا ہے، تو سب سے بہتر وہی لباس ہے، وہی علم ہے، وہ عمل ہے جو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، روک دیتا ہے، وہ نیک خیال، وہ نیک عمل برائی کرنے سے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ تم غور کرو اور نصیحت پکڑو۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اے بنی آدم، تمہارے وہم و خیال کہیں تمہیں یقین کی راہ سے نہ ہٹا دیں، جیسے اسی وہم و خیال نے یقین کی راہ سے شک ڈال کر تمہارے ماں باپ یعنی تمہارے شعور اور جسم کے جوڑے کو اس حالت سے نکال دیا جس میں کہ وہ تھے، تاکہ شعور اور جسم کو ان کے عیب دکھا سکے جنہیں رب نے ڈھک رکھا تھا، تو وہ یقین کا لباس ان سے چھین لیا۔ یہ وہم و گمان اور اس کے تحت کام کرنے والی ساری قوتیں تمہیں اس جگہ سے کنٹرول کرتی ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ انسان اکثر اپنا آپ، اپنی غلطیاں، اپنے عیب، اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں دیکھ نہیں پاتا، کیونکہ اس کے شعور میں یہ میں کا لباس کہ انا خیر منہ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو انسان اسی میں سے، اسی غرور کے کنٹرول میں پھنسا رہتا ہے، تو اس چور کو پکڑ ہی نہیں پاتا جو اپنے ہی اندر نئے نئے وہم و گمان پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان وہم و گمان کو ان انسانوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو شک میں رہتے ہیں، یقین کی حالت میں نہیں لوٹتے، اور یہ وہم و گمان، یہ شیطان جنہیں انسان دیکھ نہیں پاتا، وہ انسان کے 5 حواسوں پر مبنی سوچے ہیں جو صرف ظاہر تک، جسم تک محدود ہیں اور صرف وہم و خیال ہیں، سبز باغ ہیں۔ تو یہ شیطان انہی کے ساتھی ہیں، انہی کے ساتھ ہیں کہ وہ نکل ہی نہیں پاتے وہم سے، شک سے۔ تو اے انسانوں، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقعہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تمہارے وہم و خیال تم کو اللہ کے معاملے میں، اس کے حکم کے معاملے میں دھوکہ دے پائیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، فی امان اللہ۔